السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایوب خان کے مذہبی طبقے کے ساتھ رکھے گئے سلوک کے بارے میں بتائیں گے۔ بالخصوص ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنرل صاحب کو مولانا مودودی سے کیا دشمنی تھی اور یہ انہیں سلام اور پاکستان کا دشمن کیوں سمجھتے تھے۔ جنرل محمد ایوب خان پاکستان کے پہلے فوجی حکمران تھے۔ وہ 18 جنوری 1951 کو پاکستانی افواج کے اولین کمانڈر ان چیف بنے۔ جنرل ایوب خان کا نظریہ تھا کہ دور جدید کے سیکولر نظام حکومت کو اپنا کر ہی پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ اپنے 10 سالہ دور اقتدار میں انہوں نے پاکستانی عوام کو ہمیشہ باور کروانے کی کوشش کی کہ مسائل کا حل جدید دور کے نظریات ہی کی مدد سے ممکن ہے۔ دوستو، انہیں اپنے بارے میں یقین تھا کہ صرف وہی پاکستان کے نجات دہندہ ہیں اور تمام رجت پسند اور بنیاد پرست قوتوں کو بے اثر کر سکتے ہیں جو ان کے بقول اسے پتھر کے زمانے کی غاروں میں واپس دھکیلنا چاہتے ہیں۔ میاں طفیل محمد کے مطابق جنرل ایوب خان پاکستان میں مستقلاً غیر محدود حکمرانی کا اختیار حاصل کرنا چاہتے تھے اور مولانا مودودی کو اپنی راہ کی بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مولانا مودودی کو لاہور کے گورنر ہاؤس میں بلا کر ان سے طویل ملاقات کی۔ میاں طفیل محمد جو اس میٹنگ میں مولانا کے ساتھ شریک تھے، انہوں نے اس بات چیت کے بارے میں لکھا کہ جنرل ایوب نے مولانا کو سمجھاتے ہوئے بہت مشفقانہ انداز میں فرمایا، مولانا یہ سیاست تو بہت گندا کام ہے، آپ جیسے بلند کردار اور پاکیزہ نفس لوگ اس میں کیوں پڑ گئے ہیں؟ آپ اسے چھوڑیں اور ملک کے اندر بھی اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی اسلام کی تبلیغ کریں۔ اور دوستوں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاست سیاسی لوگوں کو کرنے دیں، اس دلدل میں تو جو بھی قدم رکھے گا کیچڑ سے لت پت ہوگا۔ آپ مذہب کا اور تبلیغ کا کام کریں تو ہماری حکومت آپ سے تعاون کرے گی۔ مولانا نے اس کے جواب میں فرمایا، جنرل صاحب آپ ٹھیک ہی فرماتے ہیں کہ اس وقت سیاست کو غلط کار اور خوف خدا سے عاری لوگوں نے ایک گندا کھیل بنا دیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حکومت کی خرابی تمام خرابیوں کی جڑ ہے اور اس خرابی نے ہماری زندگی کے ہر دوسرے شعبے کو گندگی کا مرکز بنا دیا ہے۔ اس لیے جب تک سیاست کو گندگی سے پاک نہیں کیا جائے گا، زندگی کے کسی شعبے میں بھی درست اور صحت مند نہیں بنایا جا سکتا۔ اجتماعی نظام زندگی سے اس گندگی کو دور کرنے کی کوشش ہمارے نزدیک کوئی سیاسی کام نہیں بلکہ سراسر ایک دینی فریضہ ہے۔ ایوب خان نے فرمایا، مولانا پھر یہ کام کرتے ہوئے تو آپ اپنے آپ کو غلاظت کی آلودگی سے نہیں بچا سکتے۔ مولانا نے جواب دیا، اس میں کیا شک ہے کہ جو شخص بھی غلاظت اور سیوریج صاف کرنے کا کام کرے گا، وہ چاہے کتنی ہی احتیاط برتے کچھ نہ کچھ چھینٹے تو اس کے کپڑوں پر بھی ضرور پڑیں گی، لیکن اگر اس خوف سے سیوریج صاف ہی نہ کیا جائے تو پھر لا محلہ سارے شہر کی صحت خطرے میں پڑ جائے گی۔ دوستو، مولانا مودودی کو سیاست سے دستبردار کرنے میں ناکامی کے باعث ایوب خان اور ان کے ساتھیوں کی سوچ میں جماعت اسلامی اور امیر جماعت مولانا مودودی کے خلاف پہلے سے زیادہ شدت آ گئی تھی۔ ایوب خان اپنے دور اقتدار میں جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کے خلاف جارحانہ رویے پر قائم رہے۔ اس منفی سوچ کا اندازہ ان کے خود نوشت جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی کے مطالعے سے ہوتا ہے یا پھر ان کی تحریر کردہ ڈائری کے مندرجات سے عیاں ہیں۔ ایوب خان کے قائم کردہ شخصی نظام میں حکومت پر تنقید کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جو بھی ان کی حکومتی اقدامات پر تنقید یا اعتراض کرنے کی کوشش کرتا تو اسے اقتدار کا بھوکا اور غیر محب وطن ٹھہرایا جاتا تھا۔ مذہبی طبقے، علماء اور خصوصاً مولانا مودودی ایوب خان کی ناراضگی کا خاص ہدف بنے۔ ایوب خان کی ڈائری سے آپ کو چند دلچسپ واقعات سناتے ہیں۔ دوستو، ایوب خان لکھتے ہیں کہ صاحبزادہ فیض الحسن نے کل مجھے بتایا کہ مودودی کے حامی دیوبندی گروپ اور احرار وغیرہ میرے یعنی ایوب خان کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں۔ وہ آئینی قوانین پر تنقید کر رہے ہیں جن کے ذریعے غریب خواتین، یتیموں اور مجبور لوگوں کو بڑی مدد ملی ہے، اور وہ خاندانی منصوبہ بندی اسکیم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایوب خان چاہتے یہ تھے کہ جو بھی تبدیلی لائے ہر طبقہ اسے منوعن تسلیم کر لے، اسی لیے اپنے نافذ کردہ قوانین پر تنقید کرنے والوں کو وہ اسلام کے نام پر ترقی کے سخت دشمن قرار دیتے تھے۔ دوستو، دوسرا یہ کہ 13 جنوری 1967 کے روز عید جمعے کو ہونے کا قوی امکان تھا۔ بدھ کی شام پورے ملک کے علاقے سے رؤیت ہلال کی مصدقہ اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی۔ کسی نے ایوب خان کے دل میں یہ وہم ڈال رکھا تھا کہ عید جمعے کے دن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جمعے کے دن 2 خطبے حکمرانوں پر بھاری ہوتے ہیں۔ اسی لیے رات گئے 12 جنوری 1967 جمعرات کو سرکاری طور پر عید منانے کا اعلان ہو گیا۔
جبکہ ہر مکتبہ فکر کے علماء نے زبردستی کی سرکاری عید منانے سے انکار کر دیا۔ ایوب صاحب نے علماء کے بائیکاٹ کا سارا غصہ مولانا مودودی اور کسی حد تک مولانا احتشام الحق تھانوی پر ظاہر کیا، اور پیر آف دیول شریف کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ لوگ لاؤڈ سپیکروں پر اعلانات کر کے لوگوں کو 12 تاریخ کو عید منانے سے منع کر رہے تھے۔ یہ لوگ متوازی حکومت چلانا چاہتے ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ یہ معاملہ سمجھ لینا چاہیے کہ ملاؤں میں شرپسند عناصر کو پیش قدمی نہیں کرنے دی جائے گی، اور نتیجہ وہی ہوگا کہ جو معاملہ عیسائیت کے ساتھ ہوا یا پھر ترکی میں اسلام کے ساتھ اور دیگر بہت سے ممالک میں بھی۔ یاد رہے کہ سرکاری عید کو تسلیم نہ کرنے والے علماء میں مولانا مودودی بھی شامل تھے، اور ان کو گرفتار کر کے بنو خیبر پختونخوا میں قید کر دیا گیا تھا۔ دوستو، تیسرا یہ کہ ایوب خان کی اس پسندیدگی سے حوصلہ پا کر فیض الحسن صاحب نے بھانپ لیا تھا کہ مولانا مودودی کی مخالفت کے نام پر مفادات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ 9 فروری 1967 کو ڈائری میں لکھتے ہیں، انہوں یعنی کہ فیض الحسن صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں اپنی فیملی کے اخراجات اور مودودی کے چلانے کے لیے وسائل فراہم کیے جائیں۔ اس مطالبے کا خلاصہ یہ تھا کہ انہیں بسوں کے نئے روٹ پرمٹ اور ایک چھوٹی انڈسٹری شروع کرنے کے لیے سرمایہ دیا جائے۔ میں فیض الحسن سے بے تکلفی سے بات کر سکتا ہوں۔ وہ ایک تعلیم یافتہ، آزاد خیال اور حسن مزاج کے حامل انسان ہے۔ چوتھا یہ کہ فروری 1967 کو ایوب خان صاحب جماعت اسلامی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مغربی پاکستان کی کابینہ کے اجلاس میں خرابی پیدا کرنے والی جماعت اسلامی اور سیاسی ملاؤں کا معاملہ زیر بحث آیا اور متعدد اقدامات تجویز کیے گئے۔ میں نے کہا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ملا اپنے آپ کو اسلام کی تعبیر کا اجارہ دار سمجھتا ہے۔ دوستو، 5ویں نمبر پر آپ کو بتاتے ہیں کہ ایوب خان صاحب لکھتے ہیں کہ حیدرآباد اور کراچی کے اسکولوں میں خسرے کے خلاف حفاظتی ٹیکوں کے لگانے پر بے چینی پھیلانے میں جماعت اسلامی کا ہاتھ لگتا ہے۔ ہمارے لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اور ہر احمقانہ بات کو مان لیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ صوبائی حکومت ان شرپسندوں کو پکڑے گی اور ان کی گردن مروڑ دے گی۔ دوستو، یاد رہے یہی وہ زمانہ ہے کہ جب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے طول و عرض میں ایوب حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر عوامی مظاہرے ہو رہے تھے، مگر وہ اپنا غصہ صرف جماعت اسلامی پر نکالتے نظر آتے ہیں۔ دوستو، اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔